اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین اکرام، آج ہم بات کریں گے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف والوں کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ ابو طالب کے انتقال کے بعد قریش کھل کر سامنے آ گئے۔ ایک روز انہوں نے آپ کو پکڑ لیا۔ ہر شخص آپ کو اپنی طرف کھینچنے لگا اور کہنے لگا، یہ تو وہی ہے جس نے ہمارے اتنے سارے معبودوں کو ایک معبود بنا دیا ہے۔ ایسے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ کر یکدم آگے آ گئے، اس بھیڑ میں گھس گئے۔ کسی کو انہوں نے مار کر پیچھے ہٹایا، کسی کو دھکا دیا۔ وہ ان لوگوں کو آپ سے ہٹاتے جاتے اور کہتے جاتے تھے، کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ اس پر وہ لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑے اور انہیں اتنا مارا کہ وہ مرنے کے قریب ہو گئے۔ ہوش آیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیریت معلوم کی۔ پتہ چلا کہ خیریت سے ہیں تو اپنی تکلیف کو بھول گئے۔ شوال 10 نبوی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف تشریف لے گئے۔ اس سفر میں صرف آپ کے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے۔ طائف میں سقیف کا قبیلہ آباد تھا۔ آپ یہ اندازہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے کہ قبیلہ سقیف کے دلوں میں بھی اسلام کے لیے کچھ گنجائش ہے یا نہیں۔ آپ یہ امید بھی لے کر گئے تھے کہ ممکن ہے یہ لوگ مسلمان ہو جائیں اور آپ کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں۔ طائف پہنچ کر آپ نے سب سے پہلے اس قبیلے کے سرداروں کے پاس جانے کا ارادہ کیا۔ یہ 3 بھائی تھے، ایک کا نام عبدیہ لیل تھا، دوسرے کا نام مسعود تھا، تیسرے کا نام حبیب تھا۔ ان تینوں کے بارے میں پوری طرح وضاحت نہیں ملتی کہ یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے یا نہیں۔ آپ نے ان تینوں سے ملاقات کی، اپنے آنے کا مقصد بتایا، اسلام کے بارے میں بتایا، انہیں اسلام کی دعوت دینے کے ساتھ مخالفوں کے مقابلے میں ساتھ دینے کی دعوت دی۔ ان میں سے ایک نے کہا، کیا وہ تم ہی ہو جس سے خدا نے بھیجا ہے؟ ساتھ ہی دوسرے نے کہا، تمہارے علاوہ خدا کو رسول بنانے کے لیے کوئی اور نہیں ملا تھا۔ اس کے ساتھ ہی تیسرا بول اٹھا، خدا کی قسم میں تم سے کوئی بات چیت نہیں کروں گا، کیونکہ اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو تو تمہارے ساتھ بات چیت کرنا بہت خطرناک ہے۔ یہ اس نے اس لیے کہا تھا کہ وہ لوگ جانتے تھے کسی نبی کے ساتھ بحث کرنا بہت خطرناک ہے، اور اگر تم نبی نہیں ہو تو تم جیسے آدمی سے بات کرنا زیب نہیں دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے مایوس ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان تینوں نے اپنے یہاں کے اوباش لوگوں کو اور اپنے غلاموں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ وہ آپ کے گرد جمع ہو گئے، راستے میں بھی دونوں طرف لوگوں کا ہجوم ہو گیا۔ جب آپ ان کے درمیان سے گزرے تو وہ بدبخت ترین لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسانے لگے، ساتھ میں وہ ہنس رہے تھے اور کہکے لگا رہے تھے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھروں سے بچانے کے لیے خود کو ان کے سامنے کر رہے تھے۔ اس طرح وہ بھی لہو لہان ہو گئے، لیکن اس حالت میں بھی انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر تھی، اپنی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ان کے اتنے زخم آئے کہ سر پھٹ گیا۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بستی سے نکل کر ایک باغ میں داخل ہو گئے۔ اس طرح ان بدبخت ترین لوگوں سے چھٹکارا ملا۔ آپ اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت زخموں سے بالکل چور ہو چکے تھے اور بدن لہو لہان تھے۔ آپ ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ آپ نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، میں اپنی کمزوری، لاچاری اور بے بسی کی تجھ سے فریاد کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا ساتھی ہے اور تو ہی میرا رب ہے اور میں تجھ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ اگر مجھ پر تیرا غضب اور غصہ نہیں ہے تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ اسی وقت آپ نے اچانک دیکھا کہ وہاں باغ کے مالک عتبہ اور شیبہ بھی موجود ہیں۔ وہ بھی دیکھ چکے تھے کہ طائف کے بدماشوں نے آپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے۔ انہیں دیکھتے ہی آپ اٹھ کھڑے ہوئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھا کہ وہ دونوں اللہ کے دین کے دشمن ہیں۔ ادھر ان دونوں کو آپ کی حالت پر رحم آ گیا۔ انہوں نے فوراً اپنے نصرانی غلام کو پکارا، اس کا نام عداس تھا۔ عداس حاضر ہوا تو انہوں نے اسے حکم دیا، اس بیل سے انگور کا خوشہ توڑ دو اور ان کے سامنے رکھ دو۔ عداس نے حکم کی تعمیل کی، انگور آپ کو پیش کیے۔ آپ نے جب انگور کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا
تو فرمایا بسم اللہ۔ عداس نے آپ کے منہ سے بسم اللہ سنا تو اس نے اپنے آپ سے کہا اس علاقے کے لوگ تو ایسا نہیں کہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا تم کس علاقے کے رہنے والے ہو، تمہارا دین کیا ہے؟ عداس نے بتایا کہ وہ نصرانی ہے اور نینوی کا رہنے والا ہے۔ اس کے منہ سے نینوی کا نام سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم تو یونس علیہ السلام کے ہم وطن ہو جو متی کے بیٹے تھے۔ عداس بہت حیران ہوا، بولا آپ کو یونس بن متی کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ خدا کی قسم جب میں نینوی سے نکلا تو وہاں 10 آدمی بھی ایسے نہیں تھے جو یہ جانتے ہوں کہ یونس بن متی کون تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یونس بن متی کے بارے میں کیسے معلوم ہو گیا؟ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ میرے بھائی تھے، اللہ کے نبی تھے اور میں بھی اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہی نے مجھے ان کے بارے میں بتایا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ ان کی قوم نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا۔ آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سنتے ہی عداس فوراً آپ کے نزدیک آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں اور پیروں کو بوسہ دینے لگا۔ باغ کے مالک عتبہ اور شیبہ دور کھڑے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے عداس کو آپ کے قدم چومتے ہوئے دیکھا تو اس میں سے ایک نے دوسرے سے کہا تمہارے اس غلام کو تو اس شخص نے گمراہ کر دیا ہے۔ پھر عداس ان کی طرف آیا تو ایک نے اس سے کہا تیرا ناس ہو، تجھے کیا ہو گیا تھا کہ تو اس کے ہاتھ اور پیر چھونے لگا؟ اس پر عداس بولا میرے آقا اس شخص سے بہتر انسان پوری زمین پر نہیں ہو سکتا، اس نے مجھے ایسی بات بتائی ہے جو کوئی نبی بتا سکتا ہے۔ یہ سن کر عتبہ نے فوراً کہا تیرا برا ہو، اپنے دین سے ہرگز نہ پھرنا۔ ان عداس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ عتبہ اور شیبہ کے باغ میں سے نکل کر آپ کرن سالب کے مقام پر پہنچے۔ یہاں پہنچ کر آپ نے سر اٹھایا تو ایک بدلی آپ پر سایہ کیے نظر آئی۔ اس بدلی میں آپ کو جبرائیل علیہ السلام نظر آئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قوم یعنی بنو ثقیف کو جو کہا اور انہوں نے جو جواب دیا اس کو اللہ تعالیٰ نے سن لیا ہے اور مجھے پہاڑوں کے نگران کے ساتھ بھیجا ہے، اس لیے بنی ثقیف کے بارے میں جو چاہیں اس فرشتے کو حکم دیں۔ اس کے بعد پہاڑوں کے فرشتے نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول، اگر آپ چاہیں تو میں ان پہاڑوں کے درمیان اس قوم کو کچل دوں یا انہیں زمین میں دھنسا کر ان کے اوپر پہاڑ گرا دوں۔ پہاڑوں کے فرشتے کی بات کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، مجھے توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد میں ضرور ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اس پر پہاڑوں کے فرشتے نے جواب دیا اللہ تعالیٰ نے جیسا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نام دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقیقت میں رعوف اور رحیم ہیں، یعنی بہت معاف کرنے والے اور بہت رحم کرنے والے ہیں۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ سب دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دینا تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔